السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میلاد اکبر کتاب پڑھاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ پچھلا میں نے جو پڑھایا تھا اس کو پڑھ لیا ہوگا اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ آج میں قصیدہ پڑھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک روایت بھی پڑھاؤں گا۔ آپ اس کو غور سے سنیے تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں اور آپ سمجھ لیں کہ کہاں کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے، حبیب کبریا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے، حبیب کبریا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ پڑھو صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ ہر دم، کہ محبوب خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ پڑھو صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ ہر دم، کہ محبوب خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ وضو سے آئیں بیٹھیں با ادب بھیجیں درود ان پر، جہاں کے رہنما صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ وضو سے آئیں بیٹھیں با ادب بھیجیں درود ان پر، جہاں کے رہنما صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ کرم کے پھول نیکی کے ثمر رحمت کے گلدستے، بٹیں گے مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ جس کے نور سے رنگ و بہار گلشن ہستی، اسی رنگی ادا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ جس کے نور سے رنگ و بہار گلشن ہستی، اسی رنگی ادا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں، چلو نور خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں، چلو نور خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ حضوری میں کریں سب پیش صلی اللہ کی نظریں، کہ کل کے پیشوا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ حضوری میں کریں سب پیش صلی اللہ کی نظریں، کہ کل کے پیشوا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ ہوئے ہیں جس کے فیض نور سے دونوں جہاں روشن، اسی شمس الضحیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ ہوئے ہیں جس کے فیض نور سے دونوں جہاں روشن، اسی شمس الضحیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ ہوا ہے جس کے رخ سے داغ دل میں ماہ کامل کے، اسی بدر الدجا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ ہوا ہے جس کے رخ سے داغ دل میں ماہ کامل کے، اسی بدر الدجا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ ادنا مرتبہ قوسین کا درگاہ میں جس کی، اسی شاہ دنا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ ادنا مرتبہ قوسین کا درگاہ میں جس کی، اسی شاہ دنا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ نکالا جس نے چشم آب کا انگلی سے جنگل میں، نکالا جس نے چشم آب کا انگلی سے جنگل میں، اسی بحر سخا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ اسی بحر سخا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ دعائیں مانگ لے جو مانگنی ہو حق سے اے اکبر، دعائیں مانگ لے جو مانگنی ہو حق سے اے اکبر، تیرے مشکل کشا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ حکایت: ملک حجاز کے شہروں میں سے ایک مقام پر محفل میلاد شریف تھی، اور ایک عالم باعمل بیان فرما رہے تھے کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا کہ میں آل رسول غریب الوطن ہوں، اللہ کے واسطے مجھے بھی کچھ ملے۔ وہ صاحب جو بیان فرما رہے تھے، انہوں نے حاضرین سے کہا کہ جو سید سائل کو 1 روپیہ دے، خدا اس کی ایک بڑی مراد پوری کرے۔ اس وقت محفل مقدس میں ایک یہودی کا غلام بھی حاضر تھا۔ جلدی سے کھڑے ہو کر عالم صاحب سے کہنے لگا کہ میرے پاس 3 روپیے ہیں، لیجئے اور سید صاحب کو دے کر میری 3 مرادیں خدا پاک سے پوری کرا دیجئے۔ عالم صاحب نے اس سے 3 روپے لے کر سید صاحب کی خدمت میں پیش کیے اور اس غلام سے کہا کہ ہاں بھائی، بیان کرو کہ تمہاری کیا کیا مرادیں ہیں۔ غلام نے کہا، اول مراد تو یہ ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، وہ مجھ کو آزاد کر دے۔ یہ سن کر عالم صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور حاضرین سے کہا کہ بھائیو، سب دعا کرو
کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ذکر خیر کی برکت سے اس غلام کو آزاد کر دے۔ سب نے دعا مانگی، پھر عالم صاحب نے اس غلام سے پوچھا کہ بھائی تمہاری دوسری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا آقا کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور آقا دوزخ کی طرف روانہ ہوں گے، اس کا ملال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے اور دونوں جنت میں ساتھ ہی جائیں۔ عالم صاحب نے سب حاضرین سے بھی دعا کرائی اور خود بھی کی اور فرمایا کہ اب بیان کرو تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا تیسری مراد یہ ہے کہ میرے آقا کے اور میرے گناہ بخشے جائیں۔ پھر عالم صاحب نے خود بھی دعا کی اور حاضرین سے دعا کرائی۔ پھر مولود شریف ختم ہوا اور سب لوگ حصے لے کر اپنے اپنے گھر گئے۔ وہ غلام بھی اپنے آقا کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے غلام سے دریافت کیا تو کہاں گیا تھا؟ بڑی دیر میں آیا۔ غلام نے کہا جناب میں آج بڑی بھاری سوداگری میں تھا، آج میں نے بڑے انمول سودے خریدے ہیں، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہودی کو غلام کی باتوں سے سخت حیرت ہوئی کہ یہ ایک مفلس قناچ آدمی تھا۔ اس نے کہا ایسی تجارت کی؟ اس نے کہا خیر بھائی ہمیں بھی بتا دو کہ کیا قیمتی مال خریدا ہے۔ پھر تو اس غلام نے اس محفل میلاد شریف کا حال اور سید صاحب کا آنا اور عالم صاحب کا وہ فرمان بیان کیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت 3 روپے تھے، وہ تینوں روپے 3 مرادیں پوری ہونے کے لیے دے دیے۔ یہودی نے کہا اچھا بتاؤ وہ کیا مرادیں تم نے مانگی؟ غلام نے کہا اول مراد تو یہ ہے کہ تو میرا آقا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، تیری خدمت کرنی ضروری ہے اور خدا تعالیٰ میرا خالق اور مالک ہے، اس کی عبادت بھی لازم ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس آقائے حقیقی کا غلام ہو جاؤں اور تو مجھے آزاد کر دے۔ چونکہ وہ مقبول وقت میں دعا مانگی گئی تھی اس لیے عصر کا تیر پہلے ہی نشان اجابت پر پہنچ چکا تھا۔ یہودی نے کہا لے بھائی جا میں نے تجھے آزاد کیا، اب دوسری مراد بتا اپنی کیا ہے؟ غلام نے سلام عرض کیا اور عرض کی کہ اے آقا انعامدار دوسری مراد یہ ہے کہ میں نے مدتوں تک حضور کا نمک کھایا ہے اور میں مومن ہوں اور تو کافر ہے، قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور تو دوزخ کی طرف روانہ ہوگا، اس لیے میں نے دوسرا روپیہ دیا کہ دعا کیجئے کہ میرا آقا بھی مسلمان ہو جائے، میں اور میرا آقا دونوں جنت کی طرف ساتھ ساتھ جائیں۔ یہودی نے کہا اگر تیری یہ مراد ہے تو میں بہت خوشی سے اسلام قبول کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بیان کر کہ وہ تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا وہ تیسری مراد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ اللہ پاک جل شانہ بخش دے۔ یہ سن کر آقا خوش ہوا۔ پھر اسی رات کو نو مسلم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ شاباش تجھ کو جو بات تیرے اختیار میں تھی یعنی غلام آزاد کرنا اور خود مسلمان ہونا وہ تو نے کیا، اور تیسری مراد غلام کی یہ ہے کہ تیرے اور تیرے غلام کے گناہ بخشے جائیں، وہ میرے اختیار میں ہیں۔ لے یہ تیسری مراد بھی غلام کی پوری ہوئی کہ میں نے اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے تجھ کو اور تیرے غلام کو اور اس عالم صاحب کو اور سید صاحب سائل کو اور تمام حاضرین کو بخشا اور جنت الفردوس عطا فرمائی۔ یہودی جب بیدار ہوا تو غلام کے ہمراہ عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا خواب کا مجمع عام میں بیان کیا اور اپنے ایمان میں خوب مستحکم ہو گیا۔